دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ سائم دورانی کی دھاڑ سے دورانی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج کی دیواریں تک کانپ اٹھی۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی جیسے کوئی زخمی شیر دھاڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کے سامنے سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر حوریں گری پڑی تھیں۔ اس کا بازو سائم کی آہنی گرفت کی وجہ سے سرخ ہو کر سوج رہا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بناتے ہوئے بہہ رہے تھے اور اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے یار کو میرے گھر بلانے کی؟ تم جیسی بد کردار لڑکی کے لیے اس گھر میں، اس شہر میں بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے نفرت سے تھوکتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیا۔ خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ حورین ٹوٹی ہوئی گھٹی گھٹی آواز میں التجا کرنے لگی۔ احمر میرا بھائی ہے، وہ بس اماں کی خیریت پوچھنے۔ خاموش۔ سائم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہاری کوئی صفائی نہیں سننا چاہتا۔ وہ جھکا اور حورین کو بازو سے پکڑ کر ناقابل یقین بے دردی سے گھسیٹتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف لے گیا۔ اگر ممی کو دیا ہوا وعدہ میرے پیروں کی زنجیر نہ ہوتا تو ابھی اسی وقت طلاق تمہارے منہ پر دے مارتا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اسے باہر سرد اندھیری رات میں دھکا دے دیا۔ جاؤ اسی کے پاس جاؤ جس کے لیے تم مرتی ہو، اور آئندہ مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اس کے منہ پر بند ہو گیا۔ اندر سائم دورانی غصے سے ہانپتا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے کیے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے صرف نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید جلا دینے والی نفرت۔ لندن کی ایک سرد بارش بھری رات، سائم دورانی اپنے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے فرش سے چھت تک پھیلی شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا، لیکن وہ کب سے ساکت کھڑا تھا جیسے وقت میں منجمد ہو گیا ہو۔ باہر شہر کی روشنیاں بارش کی بوندوں میں دھندلا رہی تھیں۔ اسے یہاں 1 سال بیت چکا تھا۔ وہ پاکستان سے، اپنے گھر سے، اپنے ماضی کی ہر یاد سے بھاگ کر یہاں آیا تھا، یہ سوچ کر کہ کام کی مصروفیت اور یہ نیا ماحول اسے وہ سب کچھ بھلا دے گا جسے وہ بھولنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھول ہی نہیں پایا تھا۔ خاص طور پر پچھلے کئی مہینوں سے وہی ایک منظر، وہی ایک رات، ایک بھیانک خواب کی صورت میں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ آج بھی اسی خواب سے جاگا تھا۔ اس کی اپنی ہی دھاڑ، دفع ہو جاؤ، اس کے کانوں میں گونجی اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن اس کے حلق کی خشکی کم نہ ہوئی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر، وہی چیخیں، وہی آنسو سے بھری بے بس آنکھیں گردش کر رہی تھیں۔ 1 سال گزر گیا تھا، لیکن وہ منظر اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ وہ لڑکی اسی قابل تھی، لیکن پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی جو اسے ملامت کرتی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی جو اسے اس کا وعدہ یاد دلاتی، اسے کبھی اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے شیشے پر نظر آتے اپنے آنکھ سے سرگوشی کی۔ ایک لڑکی حورین، آخر اس سے اتنی شدید نفرت کی وجہ کیا تھی؟ میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ماضی کے پردے ہٹنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لندن کا منظر دھندلانے لگا اور دورانی مینشن کے ڈائننگ روم کا منظر ابھرنے لگا۔ اپنی ماں کا چہرہ یاد آنے لگا، ان کی ویل چیئر، ان کی آواز، اور بارش بھری شام جب اس کی پرسکون زندگی میں طوفان کا پہلا جھونکا آیا تھا۔ وہ دن جب سب کچھ ہوا تھا۔ دورانی مینشن کے پرتعیش ڈرائنگ روم میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی بوندیں ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ سائم دورانی، ایک 35 سالہ پرکشش، روبدار اور سرد مزاج بزنس مین، اپنی ماں شہربانو بیگم کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہربانو ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر مامتا کی نرمی
اور لہجے میں حکم کی سختی کا امتزاج تھا۔ میں نے جو کہا ہے تم نے سنا سائم؟ جی ممی، لیکن آپ جانتی ہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ سائم کے لہجے میں پہلی بار بے بسی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ شہر بانو نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ لڑکی خوبصورت نہیں یا اس کا تعلق ہمارے اسٹیٹس سے نہیں ملتا؟ ممی پلیز، آپ جانتی ہیں میری زندگی میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سائم نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لیکن ایک گاؤں کی لڑکی جس سے میں کبھی ملا تک نہیں، وہ میرے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ سلمہ کا میری زندگی پر احسان ہے سائم، ایک ایسا احسان جس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ شہر بانو کی آواز بھیگ گئی۔ آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اسے آخری سٹیج کا کینسر ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، حورالعین۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں تاکہ اس کے بعد وہ لاوارث نہ رہ جائے۔ سائم خاموش رہا۔ اس کی ماں کی ٹانگیں سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ اسی ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے سائم اپنی ماں کے لیے شدید حساس ہو گیا تھا۔ سلمہ نے مجھے فون پر روتے ہوئے بتایا ہے۔ شہر بانو نے بات جاری رکھی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم کل ہی گاؤں جاؤ گے، حورین سے نکاح کرو گے اور اسے یہاں لے آؤ گے۔ یہ میرا حکم بھی ہے اور التجا بھی۔ سائم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی ماں کی خوشی اور سکون سے بڑھ کر اس کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے آپ کا حکم ممی، اس نے سر جھکا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک انجان سفر کا بوجھ، ایک ایسی ذمہ داری کا بوجھ جسے وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن کے سپہر سائم دورانی کی چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز گاؤں کی کچی اور ناہموار سڑکوں پر دھواں اڑاتی ہوئی ایک چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک خاتون نے دروازہ کھولا، جن کے چہرے پر بیماری کے آثار واضح تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی متانیت اور شفقت تھی۔ یہ سلمہ بیگم تھی، حورین کی ماں۔ انہیں دیکھ کر سائم کو اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ سلمہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ سائم ادب سے ان کے پیچھے چلتا ہوا صحن میں بچھی رنگین دھاگوں سے بنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے مہنگے سوٹ اور یہاں کے سادہ ماحول میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ شہر بانو کیسی؟ اس نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ سلمہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی خالہ، ممی ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ سائم نے مختصر اور نپا تلا جواب دیا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک بھونچال آنے والا تھا۔ تبھی صحن کے ایک کونے میں لگے آم کے گھنے درخت پر کچھ ہلچل ہوئی۔ حورین، اریو حورین، نیچے اتر آؤ بیٹی، دیکھو مہمان آئے ہیں۔ سلمہ نے درخت کی طرف دیکھ کر پکارا۔ سائم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ایک 19 سالہ لڑکی گلابی رنگ کے سادہ سلون کے سوٹ میں ملبوس، لمبے کالے بال جو ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے، بڑی بے فکری سے ایک شاخ پر بیٹھی کچے آم توڑ کر نمک لگا کر کھا رہی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس نے نیچے جھانکا۔ اس کی بڑی بڑی شوخ آنکھوں نے ایک لمحے کو چارپائی پر بیٹھے اجنبی کو دیکھا اور پھر کسی ماہر کھلاڑی کی طرح دیوار کے ساتھ لگی بیل کا سہارا لیتے ہوئے چھلانگ لگا کر نیچے کو کود گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 کچے آم تھے۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے پاس آئی۔ اماں بس 2 منٹ، یہ فاطمہ خالہ کو دے کر آتی ہوں، انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس کی نظر چارپائی پر بیٹھے سائم دورانی پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ اس کی روبدار شخصیت دیکھ کر ٹھٹکی۔ گہرے نیلے رنگ کے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، کلائی پر چمکتی گھڑی اور چہرے پر سنجیدگی، وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری خالہ شہر بانو کے بیٹے ہیں، سائم دورانی، سلام کرو بیٹا، سلمہ نے تعارف کروایا۔ حورین نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور پھر بڑی معصومیت اور شرارت کے امتزاج سے کہا، السلام علیکم انکل۔ انکل کا لفظ سائم کے کانوں میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ 35 سال کا تھا، بلا شبہ اس لڑکی سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن انکل یہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کی 30 سالہ زندگی میں کسی لڑکی نے اسے اس طرح مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اسے لگا جیسے اس گاؤں کی لڑکی نے اس کی شخصیت کا مذاق اڑایا ہے۔ سلمہ نے فوراً بیٹی کو ڈانٹا، حورین یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ تم سے عمر میں بڑے، بھائی کہہ سکتی ہوں۔ حورین نے اپنی ماں کی ڈانٹ سنی، انسنی کر دی۔
اور سائم درانی کے سنجیدہ چہرے کے سامنے ہی بے تکلفی سے قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اماں، دیکھنے میں تو انکل ہی لگتے ہیں، اتنے سیریس جو بیٹھے ہیں، لگتا ہے کسی پر غصہ کر کے آئے ہیں۔ سائم درانی لب کھینچ کر خاموش رہا۔ اس لڑکی کی شوخی اور منہ پھٹ انداز نے اسے پہلے ہی ملاقات میں شدید ناگوار گزرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عام دنی کے بہانے باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر میں باہر گلی سے بچوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائم نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ حورین محلے کے 2 بچوں کے کان پکڑ کر ان کی صلح کروا رہی تھی، ساتھ ہی انہیں دھمکا بھی رہی تھی۔ آئندہ لڑے تو دونوں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اس کا انداز کسی گلی کی دادا گیر لڑکی جیسا تھا۔ واپس آ کر وہ ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی باہر بچوں پر روب جھاڑ رہی تھی۔ سائم نے دل ہی دل میں اسے بدتمیز اور جنگلی لڑکی کا خطاب دے دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کس مصیبت میں اسے پھنسا دیا۔ یہ لڑکی اور وہ ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اسے یہاں سے جانے کی جلدی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس بدتمیز لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اگلے دن جب سلمیٰ بیگم نے حورین کو بتایا کہ سائم درانی کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے، تو جیسے گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ حورین جو اپنی ماں کی بیماری سے مکمل طور پر بے خبر تھی، غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے اپنی چوڑیاں اتار کر غصے سے چارپائی پر پھینکی۔ خبردار اماں، اپنے اس انکل نما بھانجے کا نام مجھ سے جوڑا۔ دولت مند ہوگا وہ اپنے گھر کا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور لہجے میں بغاوت تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر اس بھٹے کے ساتھ شہر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، جیسے پوری دنیا کا قرض کھا کر بیٹھا ہو۔ دروازے سے اندر آتے سائم درانی کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ وہ سلمیٰ بیگم کے لیے کچھ دوائیں لے کر آیا تھا، لیکن حورین کے الفاظ سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا شاپر وہیں گر گیا۔ انکل نما بھانجا؟ بھٹا؟ اس کے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ تو صرف اپنی ماں کے حکم کی تعمیل پر یہاں آیا تھا، زبردستی یہ نکاح کر رہا تھا، اور اوپر سے اس لڑکی کے نخرے اور بدتمیزی۔ اس کا دل چاہا وہ اندر جا کر اس لڑکی کو بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ سلمیٰ بیگم کی حالت دیکھ کر خاموش رہا اور واپس پلٹ گیا۔ اندر سلمیٰ بیگم کی حالت بگڑ رہی تھی۔ بیٹی کا انکار اور اپنی بے بسی انہیں توڑ رہی تھی۔ ان کا سانس پھولنے لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ آخرکار انہوں نے وہ راز فاش کرنے کا فیصلہ کیا جو وہ اب تک حورین سے چھپائے ہوئے تھے۔ حورین، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بیٹی۔ حورین نے ماں کی حالت دیکھی تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مطلب اماں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے کینسر، آخری سٹیج پر، سلمیٰ نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میں تمہیں اس دنیا میں اکیلا اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتی۔ شہر بانو میری بہن جیسی ہے، اور سائم، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میری خاطر یہ نکاح کر لو، مجھے سکون سے مرنے دو۔ یہ انکشاف حورین پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی ہستی مسکراتی ماں، جو اس کی پوری دنیا تھی، اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کا سارا غصہ، ساری بغاوت آنسوؤں میں بہہ گئی۔ اب اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا، چاہے اس کے لیے قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلے دن ایک سادہ سی تقریب میں سائم درانی اور حورین کا نکاح ہو گیا۔ حورین سفید جوڑے میں خاموش اور بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں۔ ماں کو کھونے کا ڈر اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سائم نے نکاح کے وقت اسے دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو ترس آیا تھا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی یاد کر وہ خیال جھٹک گیا۔ نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد سلمیٰ بیگم نے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حورین کے لیے ایک قیامت تھی۔ وہ اپنی ماں کی میت سے لپٹ کر اتنا روئی کہ روتے روتے ہی ہوش کھو بیٹھی۔ گاؤں والے اور رشتہ دار افسوس کر رہے تھے۔ سائم کو شہر میں ایک ضروری میٹنگ کے لیے فوری واپس جانا تھا۔ وہ حورین کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گاؤں کی ایک بزرگ خاتون سے کہا کہ وہ حورین کو تیار کر دیں۔ جب وہ کمرے میں گیا تو حورین بے ہوش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا وجود سائم کو ایک بوجھ محسوس ہوا، ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ نبھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن
لیکن اب اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا نازک اور ہلکا پھلکا وجود اس کے مضبوط باہوں میں تھا۔ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ بوجھ سمجھ رہا ہے، قسمت اس کے نصیب میں اس کا عشق لکھ چکی ہے۔ ایک ایسا عشق جو اسے جلا کر راکھ بھی کرنے والا تھا، اور پھر اسی راکھ سے اسے ایک نیا انسان بھی بنانے والا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف جانے والی پکی سڑک پر فراٹے بھری جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر حرین بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ سائم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے گا۔ ایک 19 سال کی ضدی اور منہ پھٹ لڑکی جو اب قانونی طور پر اس کی بیوی تھی اور جسے وہ اپنے ساتھ زبردستی لے جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد حرین کو ہوش آیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سائم درانی کی سخت پشت کو، تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں تو مر چکی ہے، اس کا تو سب کچھ لٹ چکا ہے۔ گاڑی روکو، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز میں خوف، غصہ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ سائم نے ریئر ویو مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور بال بکھرے ہوئے۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ کون سا گھر؟ میرا گھر تو گاؤں میں ہے، وہیں جہاں میری ماں کی قبر ہے۔ مجھے واپس لے کر چلو۔ رونے لگی۔ اس کی آواز میں اب التجا تھی۔ میں تمہیں اب وہاں واپس نہیں لے جا سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گی۔ سائم نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، یہ زبردستی ہوئی ہے، مجھے نیچے اتارو۔ وہ اب چلانے لگی، دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائم نے گاڑی کی رفتار کم کی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا، حرین پاگل مت کرو، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تم بہت برے ہو، تم نے مجھے میری اماں سے چھین لیا، تم نے مجھے زبردستی یہاں سے اٹھایا، مجھے تم سے نفرت۔ اس کے الفاظ سائم کے ضبط کو توڑ گئے۔ اس نے غصے سے بریک لگائی اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ وہ دھاڑا، لیکن حرین اس کے غصے سے بے پرواہ چلاتی رہی، مجھے طلاق دے دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تم جیسے پتھر دل انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ طلاق کا لفظ سن کر سائم کے دماغ میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ حرین کے ایک گال پر رسید کر دیا۔ چٹاخ! آواز گاڑی کی خاموشی میں گونجی۔ حرین کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس کی چیخیں ایک دم بند ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور بے یقینی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گال سہلانے لگی، جہاں 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے سہم کر سیٹ کے کونے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی اور سائم کو ایک لمحے کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا، لیکن پھر اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی کا راستہ مکمل خاموشی میں گزرا۔ گھر پہنچ کر وہ حرین کو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ شہر بانو بیگم ویل چیئر پر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ حرین کو اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیا حالت ہے بچی کی، اور اس کے گال پر یہ نشان کیسا ہے؟ حرین اپنی خالہ کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ان کے گلے لگ گئی۔ خالہ، انہوں نے مجھے مارا، اس نے روتے ہوئے سسک کر بتایا۔ شہر بانو بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سائم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہماری امانت ہے، اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ممی، آپ نہیں جانتی کہ اس نے رستے میں کیا کیا۔ سائم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، شہر بانو نے سختی سے کہا۔ تم نے بہت غلط کیا، جاؤ یہاں سے۔ سائم لب بھینچ کر رہ گیا۔ جس لڑکی کو اپنی زندگی میں ایک مصیبت سمجھ کر لایا تھا، اس نے آتے ہی اس کی ماں کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اس کے دل میں حرین کے لیے غصے اور چڑ کی ایک نئی لہر اٹھی۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا گھر کا سکون اب برباد ہونے والا ہے۔ درانی مینشن کی پرتعیش دیواریں حورین کے لیے ایک سونے کا پنجرہ بن گئی۔ شہربانو بیگم اس پر محبت نچھاور کر رہی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن حورین کا دل گاؤں کے اس کچے گھر میں اٹکا ہوا تھا جہاں اس کی ماں کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ گھنٹوں اپنی ماں کی پرانی شال کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ وہ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رہتی، خالہ مجھے گاؤں جانا ہے، مجھے اماں کی قبر پر جانا ہے۔ شہر بانو اسے پیار سے سمجھاتی کہ بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے، سائم تمہارا شوہر، تمہیں یہاں رہنا سیکھنا ہوگا۔ اسے بہلانے کے لیے شاپنگ پر لے جانے کی کوشش کرتی، اسے نئے نئے کپڑے اور زیورات دلاتی، لیکن حورین کسی چیز میں دلچسپی نہ لیتی۔ وہ گھنٹوں کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر چپکے چپکے روتی رہتی۔ اس کی اس حالت نے شہربانو بیگم کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی بیمار رہتی تھی اور حورین کی ضد نے ان کی فکر مزید بڑھا دی تھی۔ سائم اپنی ماں کو اس بالش بھر کی چھوکری کے لیے ہلکان ہوتا دیکھ کر سخت دل ملاتا رہتا۔ اسے لگتا تھا حورین جان بوجھ کر اس کی ماں کو پریشان کر رہی ہے تاکہ اپنی بات منوا سکے۔ وہ ماں کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہنے پر مجبور تھا، ورنہ اس کے نزدیک اس لڑکی کا دماغ منٹوں میں درست کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے سامنے حورین کے ہی قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ بیچاری بن ماں باپ کی بچی ہے، نہ سمجھ، اس کا بہت خیال رکھنا، اسے وقت دو، وہ سب سمجھ جائے گی۔ یہ باتیں سن کر سائم کا موڈ مزید خراب ہو جاتا۔ وہ صبح آفس جاتا اور دیر رات تک واپس آتا تاکہ اسے حورین کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے۔ اس کے نزدیک حورین ایک ایسی مصیبت تھی جو اس کے پرسکون زندگی میں زہر گھولنے آئی تھی۔ ایک رات جب وہ آفس سے واپس آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر شہربانو اور حورین رات کے کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائم بیٹا آ جاؤ، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے، شہربانو نے مسکرا کر کہا۔ حورین نے ایک نظر سائم کو دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھی اور جلدی سے اپنے سامنے رکھی پلیٹ اٹھانے لگی۔ جلدی میں پلیٹ اس کے ہاتھ سے پھسلی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ قیمتی ماربل کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی۔ سالن میز پوش اور فرش پر پھیل گیا۔ سائم جو پہلے ہی دن بھر کے کام سے تھکا ہوا اور چڑچڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر بھڑک گیا۔ تمہیں بیٹھنے اور کھانے کی تمیز بھی نہیں؟ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور زہریلا تھا۔ جنگلیوں کی طرح رہتی ہوں، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، پتہ نہیں کس ماحول سے اٹھ کر آ گئی ہوں۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح حورین کے دل میں لگے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے غم میں ٹوٹی ہوئی تھی اور سائم کے یہ الفاظ نمک کا کام کر گئے۔ شہربانو نے فوراً سائم کو ٹوکا، سائم بس کرو، بچی غلطی ہو گئی۔ لیکن حورین مزید ایک لمحہ وہاں نہ رکی۔ وہ آنسو بہاتی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دیکھا تم نے، اب خوش ہو؟ شہربانو نے غصے سے کہا۔ اس معصوم کا دل دکھا کر تمہیں کیا ملا ممی؟ وہ معصوم نہیں، وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہے تاکہ آپ پریشان۔ سائم نے اپنی صفائی میں کہا۔ بس کر دو سائم، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ شہربانو نے کھانا چھوڑا اور اپنی ویل چیئر کو موڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سائم تنہا اس وسیع ڈائننگ ہال میں بیٹھا رہ گیا۔ گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا اور اس کی وجہ صرف ایک لڑکی تھی، حورین۔ اس کے دل میں حورین کے لیے نفرت کی آگ مزید بڑھ گئی۔ شہربانو بیگم نے بیٹے سے سخت ناراضگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اس سے بات چیت مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ سائم کے لیے اپنی ماں کی خاموشی اور ناراضگی ناقابل برداشت تھی۔ وہ جہاں ماں کی وجہ سے پریشان تھا، وہاں حورین کے لیے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس لڑکی نے اس کے اور اس کی ماں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ 2 دن تک وہ ماں کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور آخرکار بڑی مشکل سے وہ مانی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھتی، تم حورین سے اس دن کے رویے کی معافی مانگو گے اور اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے اور شاپنگ کروانے لے جاؤ گے۔ سائم کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ وہ اور اس لڑکی سے معافی مانگے؟ یہ اس کے لیے اپنی انا کی توہین تھی۔ ممی، غلطی اس کی تھی، آخری فیصلہ سنا دیا ہے میں نے۔
شہر بانو نے سختی سے کہا۔ اگر مجھے منانا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر سائم نے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی۔ وہ حرین کے کمرے میں گیا جو کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اس دن کے لیے سوری کرتا ہوں، سائم نے انتہائی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ حرین نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایسے ناک بھو چڑھائی جیسے اس کے نزدیک سائم درانی کی سوری کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ یہ بے نیازی سائم درانی کی انا پر زبردست چوٹ تھی۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن وہ ماں کو دیا ہوا وعدہ یاد کر کے ضبط کر گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ جواب میں حرین نے جو کہا اس نے سائم کے دماغ کو مزید سلگا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بڑی بدتمیزی سے بولی، دیکھیں انکل، اگر بدقسمتی سے میرا نکاح آپ سے ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ پر لائن ماریں۔ جائیں اپنی عمر کی کوئی ڈھونڈیں ان کاموں کے لیے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ سائم درانی تو تل ملا کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا منہ نوچ دے، لیکن وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دن بعد ایک صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا اور نیچے آیا تو اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا کہ اس کی نظر لان میں پڑی حرین گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی گلابی کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو پانی میں مکمل طور پر بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہا تھا۔ دوپٹہ وہیں قریب پڑے بینچ پر لاپرواہی سے پڑا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے بالکل بے پرواہ مسکراتی ہوئی پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ سائم درانی کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں۔ یہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور سامنے گیٹ پر چوکیدار بیٹھا تھا اور یہ اس حلیے میں کھڑی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اسے ٹوکنے کے غرض سے تیز قدم سے اس کی طرف بڑھا۔ حرین کی اس پر نظر پڑی تو شرارت اس کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پانی کے پائپ کا رخ سائم کی طرف کر دیا۔ یہ کیا بچپنا ہے، بند کرو اسے، سائم نے غصے سے کہا، لیکن حرین نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور پانی کی تیز دھار اس پر ڈال دی۔ سائم درانی جو بیش قیمت 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا سر سے پاؤں تک بھیگ گیا۔ پانی کی ٹھنڈی دھار اس کے غصے کی آگ کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ میں نے کہا تھا بند کر دو، وہ دھاڑتا ہوا اس کی طرف لپکا اور اس کے ہاتھ سے پانی چھین کر دور پھینکا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو روک پاتا ایک زوردار تھپڑ حرین کے گال پر پڑ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ سائم غصے سے کانپتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کپڑے بدل کر میٹنگ کے لیے جا سکے، یہ جانے بغیر کہ یہ تھپڑ اس کی زندگی میں ایک طوفان لانے والا ہے۔ دوسرا تھپڑ حرین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ غصے، ذلت اور بے بسی کے احساس کے تحت اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ وہ چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس انجان شہر میں کہاں جائے گی۔ جب کافی دیر تک وہ نظر نہ آئی تو شہر بانو بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ملازمت سے پوچھا تو پتہ چلا کسی نے اسے گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ شہر بانو کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے فوراً سائم کو فون کیا جو آفس پہنچ چکا تھا۔ ماں کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر سائم کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس نے غصے میں حرین کو مارا تو تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے گی۔ اس نے فوراً اپنے ملازموں اور گارڈز کو اسے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ مشکل سے تمام شام کے قریب وہ گھر کے قریبی پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ملازم اسے واپس گھر لائے۔ جب سائم شام کو آفس سے واپس آیا تو شہر بانو نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ آج تمہاری وجہ سے اس بچی نے گھر چھوڑ دیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو انہوں نے سخت لہجے میں سرزنش کی۔ ممی، آپ کو اس کی حرکت کا اندازہ ہے؟ اس نے جان بوجھ کر مجھے بھگو دیا جب وہ جانتی تھی کہ میں اہم میٹنگ۔ سائم نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، شہر بانو بیگم چیخی۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یہ ناقابل معافی۔ ماں اور بیٹے کے بیچ حرین کی وجہ سے تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ ان کی بول چال ایک بار پھر بند ہو گئی۔ شہر بانو اس واقعے کا اتنا سٹریس لیا کہ اگلے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ یہ سائم کے لیے قیامت تھی۔ اپنی ماں کو اسپتال کے بستر پر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہے،
شدید غصے میں گھر واپس آیا اور سیدھا حورین کے کمرے میں گیا۔ وہ جلدی سے گھر واپس آیا اور سیدھا حورین کے کمرے میں گیا اور غصے میں بولا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس نے حورین کو باہوں کو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، تم ایک مصیبت، ایک عذاب ہو جو میری زندگی میں آ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے حورین کو وہیں چھوڑا، ملازموں کو اس پر نظر رکھنے سخت تاکید کی اور واپس چلا گیا۔ 2 دن بعد شہربانو بیگم کی طبیعت سنبھل گئی، سائم انہیں گھر لے آیا۔ حورین شرمندہ سی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے شہربانو بیگم کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان سے معافی مانگی۔ حورین کے کہنے پر ہی شہربانو نے سائم کو معاف کیا۔ ماں بیٹے میں صلح تو ہو گئی، لیکن سائم کا دل حورین کی طرف سے سخت متنفر اور نفرت سے بھر چکا تھا۔ وہ محض ماں کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا تھا۔ ایک دن شہربانو بیگم نے سائم کو اپنے پاس بلایا۔ ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آواز کمزور۔ سائم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سائم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ممی پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ سائم نے تڑپ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ سچ ہے، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز بتانا چاہتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے سائم کو وہ کہانی سنائی جو آج تک ایک راز تھی۔ 37 سال پہلے میری سوتیلی ماں مجھے ایک بوڑھے کے ہاتھوں بیچ رہی تھی۔ میں بے بس تھی، تب تمہاری خالہ سلمہ جو مجھ سے چھوٹی تھی اس نے میری مدد کی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے بھائی جو شہر میں پڑھتا تھا، جو تمہارے والد تھے، اس سے میرا نکاح کروا کر مجھے چپکے سے شہر بھجوا دیا۔ اگر اس دن سلمہ میری مدد نہ کرتی تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ یہ سن کر سائم حیران رہ گیا۔ میں سلمہ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ حورین اسی کی بیٹی، میری امانت۔ شہربانو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بعد اس کا خیال رکھنا، اس سے محبت سے پیش آنا۔ انہوں نے سائم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وعدہ کرو، تم اسے کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے۔ سائم نے بھاری دل سے وعدہ کر لیا، میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی باقاعدہ رخصتی ہو جائے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہو کو تمہارے ساتھ گھر بساتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سائم نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی، لیکن یہی بات حورین سے کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ حورین کا انکار سائم درانی کی انا پر چوٹ تھی۔ ایک لڑکی جسے وہ 2 کوڑی کی سمجھتا تھا بار بار اسے ٹھکرا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اشتعال کو دبایا، لیکن اس کی آنکھوں میں حورین کے لیے نفرت کی آگ مزید گہری ہو گئی۔ حورین کے انکار کے بعد شہربانو بیگم بہت مایوس ہوئی، مگر انہوں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ گھر پر ایک عجیب سی اداسی چھا گئی اور کچھ دنوں کے بعد ایک رات اچانک شہربانو بیگم کا انتقال ہو گیا۔ نیند میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ سائم درانی کے لیے ایک ناقابل تلافی صدمہ تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے خالی کمرے میں بیٹھا رہتا، ان کی چیزوں کو دیکھتا اور خاموشی سے آنسو بہاتا۔ ابھی شہربانو کی موت کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ سائم اپنے صدمے سے باہر نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے دلی سے آ جاؤ کہا۔ حورین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی۔ سائم نے بنا اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بات؟ مجھے واپس گاؤں جانا ہے، حورین نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے۔ طلاق کا لفظ ایک بم کی طرح سائم کے منتشر ذہن پر گرا۔ وہ جو پہلے ہی اپنی ماں کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، حورین کی پچھلی گستاخیوں رخصتیوں سے انکار پر شدید غصہ دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے پر وہ مزید مشتعل ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ حورین اس کا یہ روپ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو ڈر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولو۔ سائم اس کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پہلے رخصتی سے انکار، اب میری ماں کی موت کے فوراً بعد تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ کی طرح تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مر رہا ہوں؟ وہ اسے دھکا دیتا ہوا بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھکا اور شدید خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
میں تمہارے جیسی معمولی لڑکی پر تھوکتا بھی نہیں، لیکن تم نے جو گستاخیاں کی ہیں، میری ماں کو پریشان کیا ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچائی، اور اب جو طلاق مانگنے کی جرت کی، اس کا جواب تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سائم درانی پر غصہ اور جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اگلا پچھلا سارا غصہ، اپنی ماں کو کھونے کا غم، اپنی بے بسی، سب کچھ اس کمزور وجود پر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں حورین کو اپنی قربت کا نشانہ بنایا۔ وہ چیختی رہی، مزاحمت کرتی رہی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ خود کو بچانے میں ناکام رہی۔ اگلی صبح جب سائم اٹھا تو حورین بیٹھ کے کونے میں گھٹنے میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ سائم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، کپڑے بدلے اور بغیر کچھ کہے آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حورین نے ٹوٹی ہوئی ہمت مجتمع کی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا اور چپکے سے گھر چھوڑ کر گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ شام کو جب سائم گھر واپس آیا اور اسے گھر میں نہ پایا تو ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ صبح چلی گئی تھی۔ سائم کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ اس لڑکی کی ہمت اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اسی وقت گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ گاؤں میں اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو صحن میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ سامنے چارپائی پر حورین بیٹھی تھی اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھا ایک نوجوان لڑکا احمد، جس کی پڑوسن فاطمہ خالہ کا بیٹا تھا، اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ حورین اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سائم درانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے دماغ میں فوراً یہی خیال آیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اچھا، تو تم اس کی وجہ سے گاؤں آنے کے لیے مرتی تھی؟ یہ ہے تمہارے گاؤں آنے کی اصل وجہ؟ اس کا نفرت بھرا خاموش لہجہ گونجا۔ حورین اور احمد دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ حورین ہکا بکا رہ گئی۔ سائم، آپ یہاں؟ وہ صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ وہ بات نہیں جو آپ… خاموش، وہ دھاڑا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا وہ گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سائم حورین کو زبردستی گھسیٹتا وہ گاڑی میں بٹھا کر شہر واپس لے آیا۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لاتا اور درست لہجے میں کہتا ہے کہ کب سے تعلق چل رہا ہے تمہارا اس سے؟ حورین روتے ہوئے نفی میں انکار کرتی ہے، مگر وہ یقین نہیں کرتا۔ تنگ آ کر وہ کہتی ہے اگر میرے کردار پر شک ہے تو پھر طلاق دے دے مجھے۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اسے تھپڑ دے مارتا اور کہتا ہے بہت سر چڑھا لیا تمہیں ممی نے، لیکن اب میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ اس دن کے بعد سے حورین کی زندگی جہنم بن گئی۔ سائم نے گھر کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس نے پرانی ملازمہ کو حکم دے سے گھر کا سارا کام سکھاؤ، جھاڑو پوچھا برتن کپڑے سب کچھ، اور روز مجھے رپورٹ کرو۔ حورین چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو سائم اسے اپنی قربت کی سزا دیتا۔ وہ اس کی تمام بدتمیزیوں، گستاخیوں اور اپنی ماں کی نظروں میں اس کا امیج خراب کرنے کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس کا گھر سے باہر نکلنا بند، وہ ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، سائم کا دل حورین کے لیے موم نہیں ہوا۔ ایک دن گھر پر فاطمہ خالہ اپنے بیٹے احمد کو لے کر حورین سے ملنے آئی۔ وہ گاؤں سے کسی کام سے شہر آئے تھے۔ حورین کا حال پوچھنے چلی گئی۔ سائم اتفاق سے اس دن گھر پر ہی تھا۔ اس لڑکے کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے دماغ میں شک کا کیڑا پھر سے کل بلانے لگا۔ وہ سمجھا کہ اس لڑکے کو حورین ہی کی ملاقات کے لیے بلایا ہو۔ اس نے بمشکل ان کے سامنے اپنے غصے پر قابو پایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ حورین پر ٹوٹ پڑا اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا، جب سائم نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ سائم کا ذہن ماضی کے تمام مناظر کو ایک فلم کی طرح چلا کر واپس لندن کی اس سرد رات میں لوٹ آیا تھا۔ آج 1 سال بعد اسے پہلی بار اپنے کیے پر شدید ندامت کا احساس ہوا۔ اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ حورین کا آنسوں سے بھیگا بے بس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بے بسی سے سرگوشی کرنے لگا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کا وعدہ یاد آیا، اسے کبھی اپنی زندگی سے مت نکالنا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نہ صرف اپنی زندگی سے بلکہ اپنے گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ ان سوالات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔
وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے واپس جانا تھا، حورین کو ڈھونڈنا تھا اور اس سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی تھی۔ اگلے ہی دن وہ پاکستان کی فلائٹ پہ بیٹھا تھا۔ پاکستان پہنچ کر سائم درانی سیدھا گاؤں گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب اس کی گاڑی سلمہ خان کے پرانے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فاطمہ خالہ نے کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سائم بیٹا تم؟ جی خالہ۔ حورین کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ فاطمہ خالہ اسے اندر لے گئی۔ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے چارپائی پر حورین بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی گود میں ایک 2-3 ماہ کا بچہ لیٹا کھیل رہا تھا۔ سائم چونک گیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی حورین کو دیکھتا اور کبھی اس بچے کو جس کا چہرہ ہو اس کے بچپن کی تصویر جیسا تھا۔ حورین نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا بچہ ہے کیا؟ سائم نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ حورین نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائم آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ بچے کے لمس نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، سارا پچھتاوا آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ سنبھلا تو وہ حورین کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ حوری، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ حورین نے جو بالکل بدل چکی تھی، کوئی ناراضگیاں غصہ نہیں دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجے میں سکون۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ گھر چلو حوری پلیز، سائم نے التجا کی۔ وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی مگر بولی ایک دن رکیں گے؟ کل احمر کی شادی۔ احمر کا نام سن کر سائم کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ شادی میں شریک ہوا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ احمر حورین کو اپنی بہن مانتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ اپنی سوچ اور شک پر اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ شادی کے بعد وہ حورین اور اپنے بیٹے جس کا نام اس نے رافع رکھا تھا اس کو لے کر شہر آ گیا۔ کمرے میں رافع اپنے کوٹ میں سو رہا تھا۔ حورین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سائم چینج کر کے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حوری، اس نے دھیرے سے پکارا۔ اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھما کر بولا، مجھے معاف کر دو حورین۔ خاموشی سے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج سالوں بعد دونوں نے اپنے دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے رکھے۔ میں نے نکاح سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ مجھے پسند نہیں تھے، حورین نے سسکتے ہوئے انکشاف کیا، بلکہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں ایک احساس کمتری کا شکار تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ جیسا امیر پڑھا لکھا شخص مجھ جیسی گاؤں کی غریب لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور شادی کے بعد طعنے بھی دے گا۔ سائم حیران رہ گیا۔ تم نے یہ باتیں مجھ سے پہلے کیوں نہیں کی؟ میں نے تو تمہیں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میری تو انا کو ٹھیس پہنچی یہ سوچ کر کہ مجھ جیسے شخص کو تم ٹھکرا رہی ہو جسے لڑکیاں خود ٹھکراتی آئی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں اپنی اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں پر پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ سالوں بعد کی زندگی پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اسپتال کا کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور حورین بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ سائم رافع کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے رافع کو حورین کے پاس بٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، تھینکس اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ پھر اس نے پاس ہی کوٹ میں لیٹی اپنی ننھی سی بیٹی کو اٹھا کر پیار کیا۔ وہ واپس حورین کے پاس آیا، اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں حوری، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ محبت نہیں عشق ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ حورین نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ ان کا نصیب جڑ چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں صرف عشق کی حکمرانی تھی۔